یہ جو ریوارڈ سسٹم ہے، ڈوپامین ایک شیطانی کیمیکل ہے. یہ سارے جو عاشق کے دل میں جو عشق جگایا ہوتا ہے نا، یہ ڈوپامین نے جگایا ہوتا ہے. ڈوپامین ایسا کیمیکل ہے کہ وہ محبوب کو ایسا دکھاتا ہے کہ انسان والدین کی بات بھی نہیں سنتا، اور جو آنکھوں دیکھا ہوتا ہے نا وہ بھی ڈینائی کر دیتا ہے کہ نہیں مجھے پسند ہے، میں گزارا کر لوں گی. ہاں مجھے پتا ہے وہ کبھی کبھی نشہ کرتا ہے، ہاں مجھے پتا ہے وہ فراڈیا بھی ہے، ہاں مجھے پتا ہے وہ گندا بچہ بھی ہے، لیکن میں گزارا کر لوں گی چونکہ مجھے محبت ہے. ایسا کون کروا رہا ہوتا ہے؟ ڈوپامین میں ہر وہ چیز آتی ہے جو انسان چھوڑ نہیں پاتا. ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ڈرگز پہ ہوتے ہیں یہی ایڈکٹ ہوتے ہیں. ایڈکشن کی کئی ٹائپس ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی فرد جو ہے وہ ریالٹی سے اسکیپ حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے. وہ میڈیسن ہو سکتی ہیں، وہ ڈرگز ہو سکتی ہیں، وہ الکوہل ہو سکتا ہے. ایون دیٹ کوئی سوسائڈ کرتا ہے تو اس کا دل تو نہیں کر رہا سوسائڈ کرنے کو، وہ اپنے جو تکلیفیں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسکیپ حاصل کرتا ہے. تو اس اسکیپ کے سلسلے میں کچھ نوجوان بری ہیبٹس میں چلے جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سکون دینا شروع کرتے ہیں، اصل میں وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوتے. تو یہ ہے. پھر آوازوں کی ہے، کسی کی موجودگی کی، کسی کے وجود کی، کسی کے ایگزسٹنس کی، کوئی موجود ہے، یہ بھی نشہ ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ نشے ہیں. پھر نشہ تب بنتا ہے جب ٹالرنس ڈیولپ ہو جائے، یعنی جب آپ ڈپینڈ کرنا شروع ہو جاؤ کہ جب وہ چیز نہیں میسر تو آپ کو تلخی ہو، آپ کی ڈیلی لائف فنکشن ڈسٹرب ہو جائے، پھر وہ نشے کے زمرے میں آتا ہے. وہ آواز وہ آپ نہیں سن رہے تو بہت سے لوگ ہیں وہ خاص قسم کے سنگرز کو سنتے ہیں اور ان کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، ان کو اس سے ہی راحت ملتی. تو بہت سے لوگ ہیں جو تلاوت سنتے ہیں فلاں قاری کی آواز میں تو ان کو اس سے ہوتی. کلام میں تو اثر ہے ہی، لیکن وہ ساتھ میں ایسوسیشن ہو جاتی ہے آواز کی یا اس وجود کی. تو بیسیکلی جو سائیکولوجسٹ ہوتا ہے اس نے یہی کرنا ہوتا ہے. اس نے اپنی ایگزسٹنس، اپنے ورڈنگ، اپنے لہجے اور اس سے اس نے دوسروں کو ہیل کرنا ہوتا ہے. اور اگر سائیکولوجسٹ کی بھی عادت ہو جاتی ہے بہتر پریکٹس کی بات کریں تو ایک جو بہتر سائیکولوجسٹ ہے نا وہ اپنے کلائنٹ کو انڈیپینڈنٹ رکھتا ہے، اپنا ڈیپینڈنٹ نہیں کرتا. وہ پروفیشنل ریلیشن کو اس طرح سے اسٹیبلش کرتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ رہے، ڈیپینڈنٹ نہ ہو. اور اگر وہ میل پریکٹس کر رہا ہے تو وہ اپنے کلائنٹس کو ڈیپینڈنٹ کر لے گا تاکہ یہ میرے پاس آتے ہی رہیں، میرا چورن بکتا ہی رہے. تو یہ پریکٹس صحیح پریکٹس نہیں ہے. سائیکولوجسٹ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیشنٹ کو کوئی مطلب اس کی عادت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ اچھا، اس کی نشانیاں ہوتی ہیں. اس کی ایک تو ہوتی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ڈپینڈنس اکر ہونا شروع ہو جاتی ہے. سم ٹائم جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ پازیٹیولی اٹیچ ہو جاتا ہے، سم ٹائم نیگیٹیولی اٹیچ ہوتا ہے. یعنی جو کلائنٹ ہے وہ اسے ٹرانسفرنس کہتے ہیں، پازیٹیو ٹرانسفرنس، نیگیٹیو ٹرانسفرنس اور کاؤنٹر ٹرانسفرنس. پازیٹیو ٹرانسفرنس یہ ہے کہ کلائنٹ اپنے سائیکولوجسٹ، اپنے ڈاکٹر کو وہ درجہ دے دیتا ہے جو کسی لور کو دینا ہوتا ہے. انکانشیسلی یہ چیز ہوتی ہے اور یہ بہتر ہوتی ہے اس کے ٹریٹمنٹ میں، اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور نیگیٹو ٹرانسفرنس یہ ہے کہ کلائنٹ اپنے سائیکولوجسٹ کو وہ درجہ دے دیتا ہے جو اس نے سوسائٹی میں لوگوں کو دیا ہوتا ہے. سب برے ہیں، سب اچھے نہیں ہیں، سب دھوکے باز ہیں، وہ جو اسے چھوڑ گیا تم بھی ویسے ہی ہو، وہ والا ٹیگ دے دیتا ہے. کاؤنٹر ٹرانسفرنس جو ہے وہ سب سے خطرناک ہوتی ہے. اس میں جو ڈاکٹر ہے وہ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتا ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ. ایسے میں سائیکو تھراپی روک دینی چاہیے. ویسے ایتھکس کہتے ہیں کہ اگر سائیکولوجسٹ زیادہ ہی مرا جا رہا ہے تو وہ 2 سال کے عرصے کے بعد اپنے کلائنٹ کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. لیکن ایسی شادیاں سکسیزفل نہیں ہوتی. کراچی میں ایسی 2-3 شادیاں ہوئی ہیں لیکن وہ سکسیزفل نہیں ہوئی. وہ کبھی زندگی کے 40 سال گزرنے کے بعد، 20 سال گزرنے کے بعد وہ کہیں نہ کہیں دراڑ آتی ہے. مریض نے مریض بننا ہوتا ہے، ڈاکٹر نے ڈاکٹری کرنی ہوتی، تو وہ کہیں نہ کہیں دراڑ آتی ہے. تو اچھی پریکٹس یہ ہے کہ اپنے کلائنٹ کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے، اپنا محتاج نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، اسے جو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں وہ گائیڈ کی جائیں اور اسے انڈیپینڈنٹ کیا جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو پیشنٹ ہے کبھی وہ پازیٹیو ایسوسیشن اس کی مطلب پازیٹیولی ڈیپینڈ کر رہا ہو تو کبھی وہ اس کا دماغ نیگیٹو یہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے.
آپ نے پوچھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پازیٹیو اٹیچمنٹ ہو جائے پھر نیگیٹیو ہو جائے پھر پازیٹیو ہو جائے، مکس چل رہا ہے. تو یہ تو نارملی زیادہ تر کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ آپ سے توقعات لگا لیتا ہے، اور کبھی وہ توقعات اسے لگتا ہے پوری ہو رہی ہیں تو وہ بہت خوش رہتا ہے، اور کبھی اسے لگتا ہے کہ یہ تو میں تو اس کا صرف کلائنٹ ہوں، یہ میرے ساتھ تو یہ کھیل کھیل رہا ہے. وہ پھر آپ کو کہے گا دھوکے باز ہیں آپ سب کو یہی لفظ کہتے ہیں، آپ سب کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. وہ انڈرسٹینڈ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، میں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوں، لیکن پھر بھی وہ یہ گلہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جو خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو سائیکولوجسٹ ہے یہ مجھے کوئی درجہ دے دے. میں یہ میکانزم چلتا ہے. میرے سے نا کچھ دن پہلے 2-3 کلائنٹ نے ایسا ہی سوال کیا کہ فلاں کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، مجھے وہ اچھا ہی نہیں لگتا، مجھے کوئی فیل ہی نہیں آتی اس کو سوچ کے، اس کو دیکھ کے. تو میں ان سے کہتا ہوتا ہوں کہ وہی بندہ جس کی اب آج آپ کو شکل بھی پسند نہیں ہے، آواز بھی پسند نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کو اپنا اپنا سا لگے گا. نکاح کی برکت کہہ لیں یا ویسے جب پتہ ہوگا کہ سائیڈ ہیروز نہیں ہیں، یہی مین ہیرو ہے، ٹھیک ہے، یا یہی مین ولن ہے، کوئی سائیڈ ولن نہیں ہے، تو پھر وہ ایکسیپٹنس کا عمل لاشعوری طور پہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ میکانزم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ صبر آ جاتا ہے، وہ قبولیت آ جاتی ہے، ایکسیپٹنس آ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز بھی ہوتی ہے، بھول پن. وہ چیزیں، وہ دکھ، وہ شخص، وہ سارے لوگ جو کسی وقت میں ہم بھولنا ہی نہیں چاہتے، ہمیں لگتا ہے میں بھول ہی نہیں سکوں گا، وہ ایسے بولتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کوئی تھا بھی. یہ لیول بھی آتا ہے زندگی میں. مطلب کوئی شخص ہے، کسی دوسرے شخص کے ساتھ اٹیچ ہیں اور اس کا کہیں اور ہو گیا نکاح، اور وہ سوچ رہا ہے کہ یہ ہسبینڈ صاحب تو مجھے پسند ہی نہیں، یہ بیوی، یہ کیسے میں، اور وہ جو محبوب ہے اس کو میں بول ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے. مطلب اس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا ہو چکا ہے. تو پھر ایک وقت ایسا زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ شخص جس کو آپ کو لگ رہا تھا میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فورگیٹفلنس کا ایک میکانزم چل رہا ہوتا ہے. اگر ہم بھولیں ہی نہ، کتنے ہم اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے میں جی نہیں پاؤں گی، میرا فلاں مر گیا. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں، کھا بھی پی رہے بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز آ جاتی ہے، وہ قبولیت بھی آ جاتی ہے، ایکسیپٹنس بھی. ایک وقت ہوتا ہے جب ہم چیخ رہے چلا رہے ہوتے ہیں، جب ہمیں لگتا ہے دنیا ویران اس کے بنا، پھر سے سٹارٹ لے لیتے ہیں ہم. یہ انکانشیسلی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چل رہا ہوتا ہے، ایکسیپٹنس کا اور فورگیٹفلنس کا ایک میکانزم. تو یہ نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت نعمت ہے، اس وجہ سے ہم بہتر جی لیتے ہیں. تو پھر ایسی ایڈکشنز کو چھڑاتے کیسے ہیں؟ مطلب اچھا، ایڈکشن چھڑوانے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے متبادل دینا. سبسٹیٹیوٹ دیا جائے گا، کوئی شخص کا متبادل دیا جائے گا، ٹھیک، کوئی روٹین دے دی جائے گی، کوئی مصروفیت دے دی جائے گی، متبادل دینا پڑتا ہے. ایون دیٹ جو ڈرگز کے نشے ہیں ان کا بھی متبادل دینا پڑتا ہے. اور اگر متبادل نہ مل رہا ہو؟ نہیں، متبادل مل جاتا ہے. ڈسٹریکشن سب سے بڑا متبادل ہوتا ہے. ڈسٹریکٹ کرنا ہے نا، مثلا آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ آواز سنوں ہی نہ، یہ آواز کچھ زیادہ ہی میرے پہ حاوی ہو رہی، جادو کر رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سوچنا ہے کہ کیا مجھے وہ کانٹینٹ متاثر کر رہا ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں، یا پھر وہ آواز، کہ میں کانٹینٹ تو سنتی ہی نہیں ہوں، وہ آواز مجھے ایڈکشن دے رہی ہے. تو پھر اس کو توڑنا ہوگا، اس کی جگہ ہینڈ فل لے کے آنی پڑے گی آپ کو، ٹھیک ہے، یا کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس سے آپ اس سے آزاد ہو جائیں. مجھے یاد آ رہا ہے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ جادوگر ہے تو اس کی آواز آئے گی کانوں میں تو ہمیں مسلمان ہونا پڑے گا. تو وہ کان بند کر لیتے تھے اور وہ سنتے ہی نہیں تھے، حق کی بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے. تو جب وہ حادثاتی طور پہ کہیں سن لیتے تھے تو پھر وہ ہدایت پہ آ جاتے تھے. تو اسی طرح خرابیوں کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں. خرابیاں بھی کھلی پڑی ہیں، ہدایت بھی کھلی پڑی ہے. تو چوائس از یورس کہ آپ کس طرف کو قدم اٹھاتے ہیں. پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے، باقی پھر اللہ تعالیٰ کے سسٹم ہوتا ہے کہ وہ
گناہ کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑی سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھانا ہے پھر اترتے ہی جائیں گے، اور دوسری طرف کو جو ہے وہ ایسے جیسے پہاڑی پہ چڑھنا، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا مطلب گناہ کی طرف جانا آسان ہے آپ کے خیال سے مشکل ہے؟ آسان ہے، آسان؟ ہاں، شیطان مزین کر کے چیزیں سامنے لاتا ہے، تو اس میں چٹپٹا پن ہمیں زیادہ لگتا ہے، اس میں ہمیں دلکشی زیادہ لگتی ہے شیطان کی چالوں میں، تو ہم اس طرف کو ایسے جیسے پہاڑی سے نیچے اترتا ہے انسان، بڑا آسان ہوتا ہے، ایک قدم اٹھاؤ تو ایسے بس اٹھتے جاتے ہیں۔ نیکی کی طرف جانا ایسے ہوتا ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے یا اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف بڑھتے ہیں، اگر وہ ایک قدم اٹھائے گا اللہ 10 اٹھائیں گے، یعنی اس کی طرف آئیں گے، تو پھر اس کے لیے آسانی آ جاتی ہے۔ لگ مشکل رہا ہوتا ہے، دوسرے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے نمازیں پڑھ لیتا ہے ساری، یہ کیسے اتنی عبادت کر لیتا ہے، یہ کیسے اتنا، دوسروں کو تو مشکل لگ رہا ہوتا ہے، دین پہ چلنا ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہ کوئی پابندیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہیں، اور دوسرے بندے کو انسان دیکھتا بھی اسی نظر سے ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی بھی رونق نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، اس کی زندگی میں جو رونقیں ہیں وہ دوسرے نے تو مزہ بھی نہیں چکھا اس کا، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی نا عادت ایسے ہے، مطلب جیسے آواز کی عادت ٹھیک ہے، اور وہ بہت پرانی ہے، مطلب سالوں کی ہے، تو اگر آپ وہ آواز، اس کی پہچان آپ کی ختم ہی نہیں ہوتی، آپ پہچان ختم کرنا بھی وہ چاہتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں ہوتی، یا آپ کو لے کے اس کو ڈر سا رہتا ہے، تو کیا وہ ڈر مطلب صحیح ہوتا ہے یا ایسے ہی ہوتا ہے، خود سے ہی پالا ہوا ہوتا ہے ہمیں؟ وہ جو ڈر ہوتا ہے نا وہ اصل میں ٹریگرنگ فیکٹرز ہوتے ہیں، ہمارے برین میں ریوارڈ سسٹم کو ایکٹیو کر دیتے ہیں، ہمیں وہ آواز یا وہ بھی نشہ جو بھی ہے وہ کر کے ریوارڈ فیل ہوتا ہے، اور اسے ہم کھونا نہیں چاہتے۔ کون ہے جو اسے کھونا چاہے گا؟ مثلاً آپ کے پاس کوئی $1,00,000 ہوں اور وہ حرام کے ہوں، اور میں کہوں کہ ان کو جلا دو، کتنی ہمت چاہیے؟ لیکن ایک دفعہ آپ نے کر دیا تو آپ اس سے نکل آئیں گے۔ بہت پہلے فیصل آباد میں کسی نے اپنا سینما جلا دیا تھا، اسے لگا، اسے ہدایت مل گئی کہ یہ حرام کام ہے، تو اس نے نئے سرے سے زیرو سے سٹارٹ لیا، اتنا بزنس، اتنی جائیداد ساری ضائع کر دی، کوئی چیریٹی کر دی کہ یہ نہیں، میرا نہیں ہے، یہ میں نے اس سے کمایا، پھر اس نے نیا سٹارٹ لیا، اللہ نے برکت دی، وہ پھر سے پیک پہ چلا گیا۔ لیکن وہ جو ایک طرح سے واپسی ہے، جیسے جنید جمشید کی زندگی ہے، اس نے بھی کیسے گلیمرس ورلڈ کو چھوڑ کے کیسے، بڑا مشکل ہے، یہ ہے نا، یہ پہاڑ پہ چڑھنے جیسا، تو یہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، لیکن جب انسان کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے۔ میں اپنے کلائنٹ سے یہ چیز کہتا ہوں، اور کل میں نے ایک سیشن کیا، وہ ایک لڑکی ہے، وہ ایک ٹاکسک میل کے ساتھ اٹیچ ہے، نکاح اس کا کہیں اور ہوا ہے لیکن اسے ہسبینڈ پسند ہی نہیں ہے، اور وہ جو اس کا فرینڈ ہے وہ اسے پتہ ہے، اس کی خامیاں بھی بتا رہی وہ اس سے پیسے لیتا ہے کافی سارے اور وہ دے دیتی ہے، اور پھر وہ ملاقات کے لیے بلاتا ہے، لالچی بھی ہے، اچھا بھی نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ مجھے پسند ہے میں اسے نہیں چھوڑ سکتی، تو میں فوری طور پہ وہ چیلنج دیتا ہوں کہ ابھی اسے بلاک کرو میرے سامنے، تو وہ میری باتوں سے اس میں وہ جگرا پیدا ہو جاتا ہے بلاک کرنے کا، اور جیسے ہی وہ بلاک کرتے ہیں، جب کہ ان کو لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گی، میں بلاک نہیں کر سکتی، کیونکہ لاسٹ سین جو دیکھنے ہوتے ہیں نا، کتنا عرصہ سے لاسٹ سین چیک کرنے ہیں، کڑنا بھی ہے، تو سو کالڈ محبت، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر جب وہ ایک دفعہ وہ جرت کر لیتے ہیں نا، تو ان کو ایسے سانس آتا ہے، ان کو سکون ہو جاتا ہے، پھر وہ خود میرے سے رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ مجھے بڑا سکون ہے، لیکن میں ایک دفعہ ان بلاک کر کے دیکھ لوں، اس نے ایک میسج بھی نہیں کیا، اس نے پوچھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، میرے خیال سے تو میں پھر اب بلاک کیا ہو تو اس کا میسج نہیں آتا نہیں نا، وہ چیک کرتے ہیں نا، ان ان بلاک یعنی یہاں بار بار ان بلاک کر کے دیکھیں گے میسیج آئے ہیں کہ نہیں آئے، تو وہ نہیں آئے ہوتے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے محبوب کی آزمائش کرنا چاہ رہے تھے، تو اب میں ایسا کرتا ہوں کہ اب میں پہلے ہی آزمائش کر دیتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں بلاک نہ کرو، پہلے اس کی آزمائش کرو، آزمائش کا میں اسے طریقہ بتاتا ہوں، اپنے محبوب کو اس طرح آزماؤ، ٹھیک ہے، چھوٹی سی آزمائش ہوتی ہے، تو پھر وہ
آزمائش کی ضرورت ہی نہیں پڑتی زیادہ تر کیسز میں، وہ اسے پتہ ہوتا ہے، میں نے اس کا موبائل چیک کیا، ہاں وہ ایسا بھی ہے ایسا بھی ہے، یعنی وہ گندا بچہ ہے، لیکن چونکہ مجھے پسند ہے لہٰذا میں تباہ ہونا چاہتی ہوں، میں پتہ بھی ہے لیکن پھر بھی، تو ہمارے سے رابطہ کیوں کیا؟ تاکہ تباہی سے بچائیں، تو ہم نے وہ جو چنگاری ہے جو تباہی سے بچنا چاہتی ہیں اس کو بھڑکانا ہے۔ تو یہ جو ریوارڈ سسٹم ہے، ڈوپامین ایک شیطانی کیمیکل ہے، یہ سارے جو عاشق کے دل میں جو عشق جگایا ہوتا ہے نا، یہ ڈوپامین نے جگایا ہوتا ہے۔ ڈوپامین ایسا کیمیکل ہے کہ وہ محبوب کو ایسا دکھاتا ہے کہ انسان والدین کی بات بھی نہیں سنتا، اور جو آنکھوں دیکھا ہوتا ہے نا وہ بھی ڈینائی کر دیتا ہے کہ نہیں مجھے پسند ہے، میں گزارا کر لوں گی، ہاں مجھے پتہ ہے وہ کبھی کبھی نشہ کرتا ہے، ہاں مجھے پتہ ہے وہ فراڈیا بھی ہے، ہاں مجھے پتہ ہے وہ گندا بچہ بھی ہے، لیکن میں گزارا کر لوں گی چونکہ مجھے محبت ہے۔ ایسا کون کروا رہا ہوتا ہے؟ ڈوپامین۔